شیر افضل مروت صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ سے آپ کو ریلیف مل جائے گا یہ بلے کے حوالے سے اور بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان ہوگا؟ جی بہت شکریہ. بلے کا لیا جانا از خود الیکشن کمیشن کے آرڈر کے ذریعے، پہلے انہوں نے ہماری پریویس انٹر پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیا، پھر دوبارہ جو ہے انہوں نے پھر ایک ایسے شخص کی درخواست پہ جس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو ہمارے رانا صاحب فرما رہے تھے یہ بیسیکلی پی ایم ایل این کا ورژن ہے، اور وہی وہ بتا رہے تھے کہ جی یہ بڑے سینئر ممبر ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کنٹیسٹ کرا دیتے، جب پارٹی میں ہوگا تو کنٹیسٹ کرائیں گے نا. وہ تو کہتے ہیں میں ہوں اکبر اس بابت ان کے کہنے سے الیکشن کمیشن کے اور کورٹس کے. اگر کوئی آپ کے دفتر میں امپلائی ہیں تو اس کا کوئی تعلق ہوگا، کوئی تو تعلق بتاتے کوئی رجسٹر نہیں جی، آپ وہ صرف اپنی ممبرشپ دکھا دیتے. آج تک کبھی دکھائی ہے میڈیا پہ کہ یہ میرا ممبرشپ کارڈ ہے؟ ایک دکھائی ہے، میں نے الیکشن کمیشن کو بھی دکھائی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی دکھائی ہے، میں نے خود سوال کیا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا، 7 سال سے اس نے ممبرشپ رینیو بھی نہیں کی ہے، اور ہم تو یہی چیختے رہے کہ ان کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے. بیسیکلی یہ تو ایک سٹوچ تھا جو استعمال کیا گیا. بلے کا نشان جو ہیں یہ لاکھ کوشش کریں، جس طرح انہوں نے ہمارے امیدواروں کو بے ڈنگے طریقے سے ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی ہیں، اور آپ دیکھیں گے یہ سارے بحال ہوں گے، کیونکہ وہ آرڈر جو تھے وہ سارے مذہب کا خیز. میں خود ڈسکوالیفائی ہوا ہوں. میں سر اس پہ بات کرتی ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے آپ اتنے پر امید ہیں کہ سپریم کورٹ سے آپ کو بلے کا نشان واپس مل جائے گا، لیکن آپ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ اعتماد ہی نہیں کرتے، اور آپ نے بڑی تگڑی ان سے امید لگا کے رکھی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ سے آپ کو نشان مل جائے گا. دیکھیں یہ دو علیحدہ سوال ہیں آپ کے. ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے انصاف کی توقع رکھنا. اعتماد آپ کریں گے تو امید ہوگی نا. دیکھیں اعتماد کا مسئلہ تو آج آپ نے ہمارے چیئرمین صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہوگی. جی بالکل. اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ پارٹی جو ہیں وہ ان پہ ٹرسٹ ریپوز کرتی ہے، تو لہٰذا ہم کیا سمجھیں گے آپ کے دونوں جو چیئرمین ہیں، ایک بانی اور ایک جو ابھی موجودہ ہیں، ان دونوں سے آپ کی رائے مختلف ہے، آپ الگ بات کرتے ہیں، وہ دونوں الگ بات کر رہے ہیں، پارٹی الگ بات کر رہی ہے، آپ کی ساتھ نہیں کھڑی ہوتی؟ دیکھیں آپ مشکل سوال کر رہی ہیں، میں اس کا سادہ آسان جواب یہ دے دیتا ہوں. کنفیوز کر رکھا ہے آپ لوگوں نے سر. میں نے کوئی کنفیوز، آج میں نے کہہ دیا، میڈیا کو بھی بتا دیا جو میں نے بیان دیا تھا، اور اس وقت میرے ساتھ پی ٹی آئی کے فوکل پرسن جو خان صاحب کے ہیں، عمیر نیازی صاحب، وہ بھی موجود تھے، انتظار پنجوتا صاحب موجود تھے. خان صاحب سے ملاقات کے بعد 4-5 منٹ کے بعد آ کے میڈیا کو میں نے بیان دیا کہ یہ خان صاحب کا اور ہمارا ورژن ہے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. اور یہ بانی پی ٹی آئی کے آپ کو الگ ہدایت دیتے ہیں اور جو چیئرمین ہیں ان کو الگ دیتے ہیں، یا سب کو الگ الگ ہدایات دے رہے ہوتے ہیں سر؟ یہ الگ الگ ہدایت مختلف ہے نا. نہیں، آپ مجھے بات تو کرنے دیں. جی پلیز. میں نے وہ بات کر لی میڈیا کے سامنے. پھر میں جب سینٹرل سیکریٹریٹ آیا تو یہاں پہ بیرسٹر گور صاحب اپنا ایک بیانیہ دے چکے تھے جو میرے بیان سے متصادم تھا، جس پر میں ان سے ملا لیکن ہماری بات نہیں ہو سکی، اور میں نے اپنا موقف دہرایا. جی. جس کے بعد یہ مسئلہ گیا خان صاحب کے سامنے، اور انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب کے موقف سے اتفاق کرتی ہوئی یہ پارٹی پالیسی یہ دی ہے کہ جو اعتماد کے حوالے سے جو میرا بیان تھا اس کو ڈس اون کیا گیا ہے، اور اعتماد جو ہیں پارٹی یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ اعتماد ہیں، تو لہٰذا جو پارٹی کا فیصلہ ہے، جو چیئرمین کا فیصلہ ہے، وہ مجھے قبول ہے. پہلے مختلف بات کی آپ نے نا، خبر تو یہ بھی چلی کہ آپ کو پریس کانفرنس کرنے سے بھی روک دیا گیا تھا. مجھے یہ بتائیے کہ فرض کریں اگر پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملتا ہے تو پھر آپ کے امیدوار ہر حلقے میں آزاد حیثیت میں الگ انتخابی نشان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو متبادل حکمت عملی کیا ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا امکان نہیں ہے. اگر پاکستان میں بنیادی حقوق جو ہیں وہ معطل ہو جائیں، آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 19 جو ہیں وہ سسپینڈ ہو جائے، تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن جب تک آئین پاکستان جو ہیں وہ ایفیکٹو اور آپریٹو ہیں، تو بلہ جو ہے جس انداز میں لیا گیا، پہلے سنگل بینچ نے آرڈر کیا کہ الیکشن کمیشن کے آرڈر کو ختم کر دیا، آرڈر ڈویژن بینچ نے نہیں، پھر اوپر دوسرے سنگل بینچ جج صاحب نے جو ہیں اپنی ہم پہلا جج صاحب کے آرڈر کو جو ہے ویکیٹ کیا. یہ نہیں ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر اس کو ڈسٹرب بھی کرنا تھا، ویکیٹ کرنا تھا یا ویری کرنا تھا، تو یہ کم ڈویژن بینچ کا تھا. اور 2 رکنی بینچ نہیں تھا، وہ ڈویژن بینچ ہی تھا، سنگل بینچ تھا نا جی. سنگل بینچ نے سنگل بینچ کے فیصلے بعد میں جس سنگل بینچ کے پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے تو حکم امتناعی دیا نا، بعد میں ڈویژن بینچ نے اس فیصلے کو ختم کیا نا. بعد میں بھی سنگل بینچ تھا،
اور یہ اب 9 تاریخ کو ڈویژن بینچ کے سامنے لگا ہے. ایک منٹ دیجیے گا عامر الیاس رانا صاحب، ون لائنر اس پہ ایسے ہی تھا. ہاں جی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اوکے، یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ ڈویژن بینچ کی خبر غلط چل رہی تھی عامر لیکن الیاس جس سنگل بینچ نے حکم امتناعی دیا تھا، جس سنگل بینچ نے حکم امتناعی دیا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ کام ہے ڈویژن بینچ کا، لیکن کام انہوں نے پورا کر دیا تھا، تو اس کو ختم بھی سنگل بینچ نے. پشاور ہائی کورٹ میں دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن رولز یہ ہیں کہ وہ سنگل جج کے سامنے لگتی ہے. ٹھیک. پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن 2 جج صاحبان کے سامنے لگتی ہے. لیکن اگر چھٹیاں ہوں اور ریٹ پٹیشن آ جائیں تو ایس بی بھی اس کو سن سکتا ہے، اور پھر یہ جو بھی آرڈر کرتی ہیں اس کو کنفرم کرنا یا ویکیٹ کرنا وہ ڈویژن بینچ کا کام ہے. ایک منٹ، ایس بی نے انٹرم ریلیف دی پی ٹی آئی کو. اب یہ میٹر جو ہے 9 تاریخ کے لیے فکس ہوا ڈی بی کے سامنے. الیکشن کمیشن کو جلدی پڑ گئی، انہوں نے سی ایم دائر کی، اور ایک اور جج صاحب، چونکہ وہ پہلے والے جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے، ان کے سامنے میٹر لگ گیا. انہوں نے ہمیں سنا ہی نہیں، ہمارے وکلا ہی نہیں تھے، اور انہوں نے اس آرڈر کو ویکیٹ کیا. آخری بات اس حوالے سے میں یہ کروں گا، ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے کنکرنٹلی، ہماری ریٹ جورسڈکشن بھی 9 تاریخ کو یعنی کہ منگل کے دن ڈیسائیڈ ہونی ہے. تو لہٰذا اگر سپریم کورٹ میں وہ میٹر نہیں لگتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ان جج صاحبان میں سے کوئی ایک جج صاحب بھی اس میں موجود ہو، آل ٹوگیدر 2 نئے جج صاحبان ہو سکتے ہیں. امید آپ کو ہے کہ آپ کو بلے کا نشان مل جائے گا؟ امید نہیں ہے، اگر ہمیں آئین پہ یقین ہے کہ ہمارا یہ آئین ہے، تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلے کا نشان اگر عدالت ہم سے چینتی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح بھٹو کے مرڈر کیس کے ٹرائل جو ہیں ابھی تک ایک تانا، ایک پیغور کے طور پہ کورٹ ہوتا ہے، پاکستان میں رہتی زندگی تک جو ہے یہ فیصلہ سائٹ ہوگا کہ سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ میں بندے کا فیصلہ کورٹ ہوگا. ٹھیک. پی ٹی آئی کے لوگ کہاں ہیں؟ جی میں جواب دے دیتا ہوں جلدی. جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں پرانے لوگ، آپ کی اس بات میں صداقت ہے، مجھے پتا ہے، مجھے علم ہے کہ میں شاید چند لوگوں کے سامنے پارٹی میں ناپسندیدہ شخصیت ہوں، اور اس کے پیچھے واحد وجہ یہ ہے کہ خود وہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں وکلائی کر رہے ہیں. آپ کنفیوز کرتے ہیں آکے، آپ کہتے ہیں چیف جسٹس پہ اعتماد نہیں ہے، جو آپ کے گوہر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں ہر جج کے اوپر اعتماد ہے. یہی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کا موقف ہے. گوہر صاحب کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. میری گزارش یہ ہے کہ میں اگر چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے عدم اعتماد کی بات کرتا ہوں تو اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ ہے. میں تو وکیل ان کے سامنے پیش ہوتا ہوں. جج صاحبان کو وکلا کب ناراض کرتے ہیں؟ جب جو چیز مجھے کہی گئی اسی پیرائے میں نے بتا دی. ایک منٹ. اب دوسری بات یہ ہے کہ ٹیک اوور کر لیا آپ لوگوں نے پارٹی کو، اور جو پارٹی سے منسلک سیاستدان ہیں وہ ناراض بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی گروپ بن گیا ہے. بسم اللہ، ہم نے ٹیک اوور کیے تو آ جائیں، لے لیں. اگر نہیں تو ہم نے ٹیک اوور کیے، کوئی ہے نہیں تو ہم کر رہے ہیں. جب یہ آ جائیں گے تو ہم ان کو اپنی نشستیں دے دیں گے. احسان کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے، نہیں میں احسان نہیں کر رہا ہوں، میں خان کے ساتھ کھڑا ہوں، کوئی اس کے کاس کے لیے کھڑا ہوں. دوسرا میرے بھائی حافظ عبداللہ صاحب نے ایک بات کہی، نے کہا جی کہ پی ٹی آئی جو ہے مفلوج ہیں، آئی سی یو میں ہیں. میرا خیال ہے ہم تھوڑا سا تقابلی جائزہ اپنا کرا لیتے ہیں جے یو آئی کے ساتھ. جے یو آئی جو ہے آ جائے نا، پارٹی کا تو تب پتہ چلتا ہے نا جب جلسے ہو، کنونشنز ہو، ریلیاں ہو. حافظ صاحب خود ان کی پارٹی بھی ڈس فنکشنل ہے، دہشت گردی کی وجہ سے یہ لوگ اپنا جلسہ نہیں کر سکتے ہیں. اسی پہ بات کروں گی بریک کے بعد. یہ نہیں کر سکتے ہیں. مولانا صاحب افغانستان گئے ہیں، شاید اسی کا کوئی حل نکالنے گئے ہیں، اور ہم تو کنونشن بھی کرنا چاہتے ہیں، جلسے بھی کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پیچھے ڈنڈا بردار آ جاتے ہیں، پرچے والے آ جاتے ہیں. تو لہذا سیاست موجودہ وقت میں پاکستان میں صرف ہم کر رہے ہیں، فیلڈ کی سیاست. ہم ریلیز نکالنا چاہتے ہیں. میں اس دن لاہور گیا، وکلا کی کنونشن میں گرفتار کیا. ابھی دوبارہ پنجاب ہم جائیں گے. رانا صاحب نے میری بات کا برا منایا اور میرے چیئرمین اور مجھے دوغلا پن. نہیں میں عرض کروں نا، اب گنتی کے صحافی ہیں جو نیوٹرل رہ گئے ہیں، باقی کوئی کس پارٹی کے ترجمان ہے. 2 سال سے رانا صاحب پی ایم ایل این کے ترجمان بنے بیٹھے ہیں. آپ کے بھی تو کوئی اس میں ترجمان ہوں کوئی گے؟ نہیں، ہمارے ترجمان ہوں گے، ان کو آپ کہیں نا میڈیا میں. لیکن ابھی جب سے یہ نشست شروع ہوئی ہے، کوئی ایک بات انہوں نے کوئی پی ٹی آئی کے حق میں کہی ہو، کوئی اچھے الفاظ سے یاد کیا ہو، تو اب ان کو میں یہ نہ کہوں کہ آپ نون کے ترجمان بنے بیٹھے. ابھی انہوں نے کہا نا نون نے بھی فیض اٹھایا تھا.
یہ تو میرا خیال ہے تھوڑا سا لیول پلینگ فیلڈ بنا رہا ہے. باقی تو جو ہیں آپ ان کے تمام پروگرام دیکھیں, ان کے ویوز دیکھیں, ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ دن گئے ہمارے ہاں. اب کوئی صحافی اگر کسی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, ویو ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کے ایک مسئلے پہ آ جاتی ہوں. آپ نے ابھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے. پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا شروع ہو گئی آپ کے خیال میں؟ چونکہ آپ کے کاغذات نامزدگی جو آپ شکوہ کر رہے تھے کہ بڑی تعداد میں 90% مسترد ہو گئے ہیں, وہ الیکشن کمیشن کی ڈیٹا کے مطابق انہوں نے کہا جی 24% ہوئے تھے, اور اس میں سے بھی زیادہ تر جو ہے وہ الیکشن ٹریبونل سے منظور ہو رہے ہیں, بحال ہو رہے ہیں. تو وہ ٹریبیونل کا احسان تو نہ جتائیں, وہ تو ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں جن کے الیکشن کمیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے, یہ بھی غلط بیانی کہ 24% ہمارے ریجیکٹ ہوئے ہیں. کے پی میں ہماری 95% تمام قیادت کی اور تمام کینڈیڈیٹس کی ریجیکٹ ہوئے ہیں. 95%, یعنی 5% وہ تھے شاید جن کو پتہ نہیں تھا. آپ کے بھی ریجیکٹ ہوئے نا پشاور سے, اور آر او نے یہ کہا کہ آپ نے سرکاری واٹر کنیکشن لیا ہوا تھا اور اس کی ادائیگی نہیں کیا آپ نے. جی ہاں, اب صرف یہی آن ریکارڈ میں کہنا چاہتا ہوں نا, انہوں نے شیر افضل نام کے پشاور میں 6 شخصیات نکلی جو میرے ہم نام تھے, اور ان کے گھروں کے پیچھے انہوں نے بقایا جات اکتوبر یعنی نومبر میں ڈال دیے 11ویں مہینے میں, اور پھر ان کی بقایا جات کو جواز بنا کے مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا, جبکہ میں نے زندگی میں کبھی نہ پشاور میں گھر لیا ہے نہ کبھی واٹر کنیکشن لیا ہے. اچھا, اور اگر کبھی ثابت ہو جائے تو انہیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کیوں کیا یہ؟ انہوں نے کیا. اب میں گیا ہوں اپیل میں, ہائی کورٹ میں نے یہ کہا کہ مجھے صرف کاغذات کی نامزدگی جو ہیں بحال نہیں چاہیے, جو یہ فراڈ ہوا ہے ان کو سزا بھی ملنی چاہیے, اور جو ریٹرننگ آفیسر ہیں اور جو WSSP جو سرکاری ادارہ ہے جنہوں نے واٹر سپلائی والوں نے میرے تئیں ڈال. دیکھیں یہ صرف میری کہانی نہیں ہے. 9 جنوری کو ٹریبونل میں آپ کے کیس کی سماعت ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے, اب آپ کے کاغذات منظور ہو جائیں گے یا اس دفعہ الیکشن سے آپ باہر ہی ہوں گے؟ مجھے باہر رکھے یا اندر رکھے, میں نے جج صاحب کو یہ کہا, WSSP کو میں نے پارٹی بنایا ہے کہ ذرا وہ واٹر سپلائی جو میرے ذمہ کھاتے میں ڈال دیں گے آپ ان پہ. نہیں, میں مقدمہ تو ٹریبیونل اگر یہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ دیگر اشخاص کی بل میرے کھاتے میں کیوں ڈالے ہیں تو یہ تو فراڈ ہوا. تو آپ نے کہا نا کہ میں فوجداری مقدمہ کروں گا. تو میں کروں گا نا. پہلے تو یہ ڈیسائیڈ ہو جائے نا, کیونکہ ان کا موقف آئے گا, ٹریبیونل ڈیٹرمن کرے گا. جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ واقعی انہوں نے غلط کام کیا ہے تو میرے پاس ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوگا. جب میں اور ایک 1 لائن, کل جو سینٹ میں قرارداد منظور ہوئی ہے, آپ نے اسے کہا آئین پہ حملہ ہے, ذرا اس پہ جلدی سے بات کیجیے گا, میں پھر عبداللہ صاحب سے اس پہ بات کرتی ہوں. ایک تو چیئرمین سینٹ جو ہیں اس میں فیسیلیٹیٹر ہیں. اچھا, کس طرح انہوں نے 11 اشخاص کی رائے کو جو ہیں انہوں نے قرارداد کا درجہ دیا, جبکہ جس وقت 14 لوگ موجود تھے تو اس وقت کورم پورا نہیں تھا. اگر کوئی نشاندہی نہ بھی کرے تو یہ سیکرٹری سینٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیئرمین کے نوٹس میں لائیں کہ جی کورم پورا نہیں ہے. آپ کے سینیٹر بھی ایک بیٹھے ہوئے تھے, وہ انہوں نے بھی کورم کی نشاندہی نہیں کرنی, انہیں مخالفت کرنی چاہیے تھی شدید. جی, وہ جو ہمارے سینیٹر تھے میرے خیال میں مینارٹی سے ہیں, اس کو شوکات ہم نے دے دیا ہے. لیکن ویسی بھی جو آج کل ظلم و جبر ہے نا, تو وہ سارے سینیٹر اور لیڈر جو ہیں ان کی زبان گنگ ہوئی پڑی ہے. ایک منٹ میں ذرا یہ قرارداد کے حوالے سے, یہ جو قرارداد آئی ہے نا کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ان کو ڈیلے کر دیں, مولانا صاحب نے بھی اس کی تائید کی ہے. نمبر 1 آئی پی پی نے کی, کل آئی پی پی نے کی. جلد ہی آپ سنیں گے کہ پیپل پارٹی اور پی ملن بھی یہ ڈیمانڈ کرے گی کہ الیکشن کو پوسٹ پون ہونا چاہیے. نون بھی کرے گی. اور یقین, یہ میرے الفاظ آپ کے شو میں انڈرکٹ کہنا چاہتا ہوں. اتنی ٹینشن ہے ملک میں الیکشن ہونے سے, یہ جی سارا ڈرامہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کرانے ہیں, کیونکہ الیکشن یہ ووٹ کہاں سے ملے گا ان کو. مذمت ویسے کل نون لیگ کے سینیٹر نے کی ہے. وہ جو میں بات مکمل کر دوں, سینٹ میں یہ جو الیکشن ہے جب بلا بھی بحال ہوگا اور ہمارے امیدوار بھی بحال ہوں گے تو 2 صورتوں میں الیکشن جو ہیں وہ پوسٹ پون ہوں گے. یا تو اسی طرح کوئی ڈکوسلا کڑا کریں گے, یہ سب مل کے, یہ پوری پی ڈی ایم مل کے, یا پھر ہم یہ فیئر کرتے ہیں کہ ملک میں کوئی ایسا انہونی ہوگی کہ جس کو جواز بنا کے کہیں گے. اسپیکولیٹ کر رہے ہیں نا آپ تو. نہیں, اسپیکولیٹ کیا, ملک میں تو اب کوئی چیز اسپیکولیشن سے, وہ پہلے زمانے میں کہا کرتے کس نے کیا, اب تو آج کل سب لوگ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں, جو اکاڑنے اکاڑو. وہ وقت تو گئے, شرم ہوتا تھا, حیا ہوتی تھی. اب تو کیمرے کے سامنے لوگوں کو گھر سے اٹھا رہے ہیں, کیمرے کے سامنے عدالتوں کا گھیراؤ کیا ہوا ہے, کیمرے کے سامنے جو ہے مار پیٹ ہے. یہ کوئی ملک میں حالات ہیں, یہ تو طوائف الملوک کی ہے.